اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 اور 71 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جب ان کو الگ الگ گروہ بنا دیا گیا، ان میں سے پھر بعض ان کے ناخلف وارث ہوئے جو کتاب الہی کی آیتیں بیچتے تھے۔ معنی یہ کہ لوگوں کو مرضی کا حکم بتا کر ان سے پیسے لیتے اور آیتوں کو، اس کے معنی کو بدل دیتے اور پھر کہتے ہمیں بخشش ہو جائے گی، معاف ہو جائے گا، ہمیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس طرح دوبارہ بھی ایسا موقع ملتا تو پھر وہی مال ناجائز لے کر کھاتے۔ تو کیا ان سے کتاب پر عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کتاب میں ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ناحق بات نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، کیا تو اللہ نے کہی ہے؟ حالانکہ تھے، اس کو جانتے تھے۔ تو حکم یہ ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، آخرت اس کے لیے اچھی ہوگی، نیکوکاروں کے لیے اچھی ہوگی۔ کیا اے یہودیو تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں کرتے احکامات میں یا کلمات میں، اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان کا اچھا بدلہ ان کو ملتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، کتاب کو پڑھتے تھے، تورات شریف کو جانتے تھے، اس کے عالم تھے، اس پر عمل کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے باقیوں کی طرح۔ تو اس کی برکت سے اللہ کریم نے نبی کریم کا امتی بنا دیا اور کتاب قرآن مجید بھی عطا کر دی، اس کا بھی عالم بنا دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب قوم نہیں مانتی تھی، حق کی مخالفت کرتی تھی، تو یاد کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اکھاڑ کر